تو اب تذکرہ ہوگا 911 کا، یعنی کہ یہ جناب عوامی مسائل کے حل کے لیے ایک کے بعد ایک کوششیں گورنمنٹ کر لی ہے. آبویسلی اس کا کریڈٹ دینا بہت ضروری ہے. پہلے تھا جناب وزیر اعظم کی جانب سے سٹیزن پورٹل جو شروع کیا گیا تھا، اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو انصاف ملا، یعنی کہ جو کام نچلے سطح پر ہو جانا چاہیے تھا وہ شکایت براہ راست وزیر اعظم صاحب تک پہنچی، اور وزیر اعظم صاحب نے جب افسران کے کان مروڑے تو بہت سے معاملات حل ہوئے. براہ راست جو کالز لینے کا بھی سلسلہ تھا جو شروع کیا گیا، وہ بھی بہت ہی بہترین قدم ہے کہ لوگ ڈائریکٹلی وزیر اعظم عمران خان سے بات کر کے ان کو اپنے مسائل سے آگاہ بھی کر سکتے ہیں. اب یہ جو ہیلپ لائن جو ہے اس کا اجرا کیا جانے والا ہے بہت جلدی. یوم آزادی پہ جناب اس کا ہوگا افتتاح، جو کہ وزیر اعظم عمران خان خود کریں گے، اور پاکستان ایمرجنسی ہیلپ لائن کے نام سے کئی ارب مالیت کی اسکیم کے تحت ہنگامی سروسز کے تمام نمبرز کو ایک جگہ کر کے آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی کہ اگر آپ کو پولیس کو کال کرنی ہے، آپ کو ڈاکٹرز کو کال کرنی ہے، آپ کو ایمرجنسی کے لیے کچھ کرنا ہے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے جتنی زیادہ نمبرز ہم کیا کریں. سو سمپلی یو ہیو ٹو ڈائل ون نمبر جو کہ ہوگا 911 یعنی کہ 911، اور وہ پھر آپ کی کالز کو ٹرانسفر کریں گے. بالکل جی. اور قومی ہیلپ لائن جو نمبر ہے یہ وزارت داخلہ کے تحت قائم کیا گیا، جس کا صدر دفتر اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں ہے. اچھا ایک اور چیز ہے مدیہ، آپ کو یاد ہوگا جب وہ سانحہ پیش آیا تھا گجرپورہ لنک روڈ والا، اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کے اندر جو ادارے تھے، جو محکمے تھے، ان کے اندر کوارڈینیشن نہیں تھی. بالکل. اور اس وقت یہ بات اٹھائی گئی تھی کہ ایک ایسا ہونا چاہیے نظام کہ جس کے ذریعے تمام لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوں. مثال کے طور پر کوئی شخص مصیبت میں ہے، جس طرح سے وہ خاتون مصیبت میں تھی اور اس نے کسی جگہ کال کی ہے، تو اس کے بعد اسے اگر یہ کہا جائے گا کہ جی یہاں پر تو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ فلانی جگہ کال کر لیں، کیا پتا ہمارے اندر ہی نہیں آتا ہے آپشن ہو کال کرنے کا. تو اب جناب یہ جو سروس شروع ہونے جا رہی ہے، آئی ایم شیور کہ بیک آف دا مائنڈ وہ چیز ہوگی کہ لوگ جو مصیبت میں ہوں، مشکلات میں ہوں، وہ کس طریقے سے اس چیز سے نمٹ سکتے ہیں. بالکل جی. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ایمرجنسی ہیلپ لائن کے فوکل پرسن عادل سعید صافی صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے. عادل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عادل صاحب یہ بہترین اقدام ہے جو حکومت پاکستان انشاءاللہ اٹھانے جا رہی ہے. کچھ اس کے حوالے سے مزید بتائیے گا، کیونکہ اشفاق بھی بات کر رہا تھا کہ ایک ہیلپ لائن نمبر تو ہمارے پاس آ جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس میں اتنی کیپیسٹی بھی ہوگی کہ تمام لوگوں کو ایک ساتھ انگیج بھی کر سکیں؟ اتنے لوگ ہائر کریں گے آپ اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. اصل میں اس طرح ہے کہ اسی بات کو ہم نے سب سے زیادہ سیریس لیا ہے کہ اگر یہ سارے آبادی کو پاکستان کی ہم اس ایک نمبر کی طرف راغب کریں تو کیا ہماری اتنی کیپیسٹی ہوگی کہ ہم ان سب کو اٹھا سکیں. تو اس پرپز کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ جو ایگزسٹنگ نمبرز ہیں ان کو ہم آل ٹوگیدر وہ بند نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کو ایک خاص ٹائم تک جانے دے رہے ہیں کہ وہ لوگ اس کو استعمال میں ہی رکھیں. فار ایگزامپل آپ کو اگر ریسکیو 1122 کے نمبر کا پتہ ہے اور 911 کا پتہ نہیں ہے تو ہم آپ کو کیوں اس سے محروم کریں کہ آپ کو ریسکیو 111 سے بھی محروم کر دیں اور 911 کی آپ کو خبر نہیں ہوئی ہوگی. تو یہ ایک خاص وقت تک پیرالل جائے گا، اور جیسے ہی سارے لوگ اس پہ ڈائیورٹ ہو جائیں گے تو یہ جو سبسیڈری نمبرز ہیں یہ پھر اس کے وہ. لیکن عادل صاحب کسی کو کسی چیز پر ڈائیورٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ سروسز کسی ایک چیز کی بہتر کریں تاکہ لوگ، کوئی موبائل نیٹ ورک ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو لوگ یہ دیکھتے ہیں، گاڑی ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ اس سے بہتر ہے تو اس لیے چلو اس پہ چلے جاتے ہیں. اگر پرانی بہتر ہے تو پھر نئے پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ پھر آہستہ آہستہ فیڈ آؤٹ کیسے کریں گے اگر سب کچھ اچھا چلتا رہے گا تو؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگر موٹر وے کا نمبر ہے 130، فار ایگزامپل ہم آج ہی 911 لانچ کر دیتے ہیں اور موٹر وے کا اور اس کی تشہیر بھی کر دیتے ہیں، لیکن فار سم ریزن کچھ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. لیکن اس بندے کو جس کو 130 کا پتہ ہے اور 911 کا پتہ نہیں ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس سے محروم رہے گا اور 911 پہ نہیں جائے گا، مطلب اس سے نہیں جائے گا. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے لوگوں کو اس نمبر کا پتہ ہے وہ اس کو یوز میں رکھے، وہ 911 بھی یوز کریں گے تو بھی اس کا وہی کام ہوگا جو 130 سے ہوگا. یہ زبردست بات. اچھا یہ بتائے گا، یہ 911 پہ اگر جب کال کریں گے تو کون کون سے مسائل جو ہیں وہ کیٹر کرے ہوں گے 911 میں؟ ٹھیک ہے، ایمرجنسی کے مسائل، ہیلتھ کے مسائل، خدا نخواستہ کوئی موٹر وے پہ جا رہا ہو، پیٹرول اس کا ختم ہو گیا، وہ مسائل کون سے مسائل دیکھے گا؟ یہ دیکھیں جی، آپ اگر گلوبل پریکٹس دیکھ لیں تو ایون اگر کوئی اپنے پڑوسی کے پیٹ کی آواز سے تنگ ہے تو بھی وہ 911 پہ کال کرتے ہیں. مطلب یہ تو ایک بہت آئیڈیل سچویشن ہے. ہم نے سٹیجز رکھے ہوئے ہیں. سٹیج 1 میں ہم ایکسٹریم ایمرجنسیز کو لیں گے، وہ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی ہیلتھ ایمرجنسی ہو گئی، وہ فائر ایمرجنسی ہو گئی، وہ کوئی ٹیررزم سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن والی بات ہو گئی، اور ایک یہ جو
उसके पुलिस रिलेटेड इमरजेंसी हो गई। सो ये 4 जो है वो टॉप पे हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में और उसके बाद के स्टेजेस में ये बाकी चीजें इसमें ऐड होंगी। अच्छा, अब जरा ये बताइएगा कि ये चीजें हो गई, ऑब्वियसली सूबों का इसमें ताउन बहुत जरूरी है, महकमों का ताउन बहुत जरूरी है। तो कोई भी इमरजेंसी सर्विस होती है, आपके इल्म में है, अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो एक रिस्पांस टाइम होता है, वो कोई आपने इसमें तय किया है कि ये रिस्पांस टाइम होना चाहिए इस इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक? देखिए सर, इसमें डाइवर्सिटी आती है। अगर एक हिली एरिया पे एक माउंटेनियरिंग के लिए एक बंदा गया हुआ है और वो वहां पे पहाड़ी से गिर के जख्मी हुआ है, उसको रिस्पांस टाइम और एक सिटी में आग लगने के रिस्पांस टाइम में जमीन आसमान का नहीं, मैं फर्क बेसिक होता है। इमरजेंसीज की बात कर रहा हूँ। कोई आपने ज़ाहिर है सोचा तो होगा ना, इसके अंदर हम वैसे तो वेगली तो बात नहीं कर सकते कि जनाब जब मर्जी पहुंच गए, ट्रैफिक में फंस गए, कार का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी, तो कोई क्या तो टाइम चीज है? होगी ना। शहर के हवाले से बात कर लें, चलें। नहीं, शहर के हवाले से इमरजेंसी देखिए इसकी जो जुरिस्डिक्शन का वो डिटरमिन हुआ है, जो मैपिंग हुई है, उस मैपिंग के दौरान 5 to 10 मिनट्स ये सारा रिस्पांस टाइम होगा। उस जुरिस्डिक्शन के दौरान, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस्लामाबाद में हूं और जो मोबाइल है वो आप पारे में है, तो उसने G5 में 10 मिनट्स में पहुंचना है। अच्छा। ये उसकी जुरिस्डिक्शन का के बेसिस पे उनको टाइम्स अलॉट होंगे। जिसका जुरिस्डिक्शन ज्यादा हिली होगा उसके टाइम फ्रेम में इजाफा होगा। लेकिन चूंकि हमने इस चीज को पहली दफा हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हम टाइम टू टाइम रिव्यू करेंगे और उसके मुताबिक उसके स्टैंडर्ड सेट करेंगे। कितनी बड़ी तादाद में आप लोग हायर करने जा रहे हैं इसमें? अंदाजतन तो पहले उसके लिए जो प्रपोजल आई है एग्जीक्यूटिव की तरफ से, नेशनल टेलीकॉम कॉर्पोरेशन की तरफ से, वो 1200 बंदे हैं जो कि 400 पीपल विल बी सिटिंग एट वन टाइम टू पिक द कॉल। 3 शिफ्ट्स के लिए 1200। 1200 बंदे। अच्छा, तो अब ये बताइएगा कि वो सूबों के इसमें किरदार क्या होगा, किस तरीके से उनसे ताउन चाहिए होगा? इसका मैकेनिज्म ये है कि इसका एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम होगा, यानी पाकिस्तान में जहां की भी कॉल होगी वो ड्रॉप होगी एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम में, जो इस्लामाबाद में होगा। जो सेफ सिटी का जो कंट्रोल रूम है उसमें हमने इसके लिए जगह वो की हुई है। वहां से फिर प्रोविंशियल कंट्रोल रूम्स बशमूल जीबी और एजेके, उन प्रोविंशियल कंट्रोल रूम्स को ये कॉल्स थ्रू ह्यूमन इंटरफेरेंस थ्रू होगी, ये कोई कंप्यूटराइज नहीं होगी, क्योंकि जब तक इसमें ह्यूमन एलिमेंट नहीं होगा इसकी सेंसिटिविटी और ग्रेविटी को फील नहीं किया जा सकता कि ये किस लेवल की इमरजेंसी है। सो 5 कंट्रोल रूम्स या 6 कंट्रोल रूम जो प्रोविंसेस में होंगे वो इसके साथ लिंक होंगे। और प्रोविंशियल कंट्रोल रूम्स की ये पाबंदी है कि उनके कंट्रोल रूम्स में उनके रिस्पेक्टिव मशीनरी की कंप्लीट मैपिंग मौजूद हो, यानी वो वहां पे इसको जाके फिर ढूंढेंगे नहीं कि किसका नंबर मिलाना है, किस मोबाइल को कॉल करनी है या किस एम्बुलेंस को कॉल करनी है। ये सारी मैपिंग वहां पे मौजूद होगी और उनके लोग वहां पे बैठे होंगे। ठीक है, बजाय कि वो लोग जो कि किसी इमरजेंसी की सूरत हाल में कॉल करें उन पे ज्यादा टोल और वो खुद आगे से नंबर लेके कॉल करें, 911 पे ही जब वो कॉल करेंगे तो वहीं से उनके जो तमाम तर मसाइल हैं वो हल किए जाने की कोशिश की जाएगी। बहुत शुक्रिया जी आदिल सईद साहब।